اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کلر سیداں، پٹوار ٹون اور پورے طاقت لباسی صاحب کے پورے علاقے میں ایک سیاسی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ ایم این اے صاحب کے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ جانے طاقت لباسی صاحب کن سوچوں میں گم ہیں، کہاں پر مصروف ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کو بکھرتے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں اور سنبھالنے کے اور اس حوالے سے پارٹی کو اکٹھا کرنے اور جو ان کے مخلص کارکن کے ان کو راضی کرنے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے، اپنے ساتھ لانے، اپنے ساتھ بلانے سے بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج حلقے کے چاروں طرف سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے علاقے کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آج ہم اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب راجہ ساجد جاوید صاحب، جو پی ٹی آئی تحصیل کلر سیدہ کے بانی رہنما ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ پارٹی کے والے سے وہ مقام حاصل کر چکے ہیں کہ لوگوں کی نظریں ایم این اے کی طرف نہیں ہیں، بلکہ لوگ راجہ ساجد صاحب کی طرف نظریں رکھے ہوئے ہیں، جمائے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایم این اے صاحب تو ہمارے لیے کر کچھ نہیں سکے، اور اللہ کرے ساجد جاوید صاحب کو کوئی اللہ پاک اتنی طاقت ہمت دے کہ یہ شاید ہمارے کوئی مسائل حل کر سکے۔ تو اسی وجہ سے ان سے بات چیت کریں گے۔ رائے صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں کچھ اپڈیٹ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت نوازش۔ رائے صاحب، سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ سیاسی امور پر عبور رکھنے والے بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ پوری آپ کی نظر ہے سیاست پر، علاقے کی سیاست پر۔ جس طرح آپ پچھلے دنوں ضلع راولپنڈی کے صدر جناب شہر یار صاحب کو ہٹایا گیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ساجد بھائی صاحب نے اپنے آپ کو سارے معاملات میں، جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں، ہر وہ بندہ جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، جی جی، جو پارٹی کے لیے کوئی بہتری کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو وہ سائڈ لائن کر رہے ہیں۔ انہیں ٹوٹل مکمل اطاعت چاہیے، ایسی اطاعت جس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کا بھی دخل نہ ہو۔ اطاعت ہو صرف اور صرف صداقت عباسی کی۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جنہوں نے عمران خان کی ساتھ مل کر جدوجہد کی ہے، صداقت عباسی کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ہے، وہ ایک نظریے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ انہیں اگر ان کے نظر میں کوئی شخصیت یہاں سیاسی لحاظ سے قابل تقلید ہے تو صرف اور صرف عمران خان کی ہے۔ کوئی بندہ وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت ہے یہ، تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے، اور صداقت عباسی صاحب بھی اسی طرح احمقانہ فیصلے کر رہے ہیں، ایم کو کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے۔ لیڈر جو وہ بنے، ووٹیں جو انہیں ملی، وہ عمران خان کے نام پہ ملی، پی ٹی آئی کی وجہ سے ملی۔ خاص کر ہمارے علاقے میں تو کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ ان کو گھر گھر جا کے انٹروڈیوس کرایا، ان کے جلسے کرائے، ان کی میٹنگیں آپ نے کرائی۔ بہت بڑی قربانی دی ہے ان کے والے سے۔ نہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا جی، میں نے ان کے لیے نہیں کیا، میں نے جو کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا، اپنی پارٹی کے لیے، عمران خان کے لیے کیا۔ جب وہ امیدوار تھے وہ NA-57 کے، آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت کا NA-52 میں امیدوار تھا MNA کے لیے۔ جب یہ ہمارا حلقہ چینج ہو گیا اور ہمارے حلقے کو ساگری اور کلر سیدہ کے اس پورشن کو لگا دیا NA-57 میں، تو میں نے اپنی اپلیکیشن جو پی ٹی آئی میں دی تھی اسے چینج کر کے NA-57 کا اپلیکیٹ بن گیا۔ تو پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ٹکٹ جو ہے وہ صداقت عباسی صاحب کو ملنا چاہیے، اور میں نے کھلے دل سے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ محنت کی ہے، مجھ سے زیادہ کام ہے صداقت عباسی کا،
لہذا پارٹی کے فیصلے پہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اور میں انہیں ایمانداری سے پوری طرح سپورٹ کروں گا۔ پوری پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ پنڈی کے لوگ گواہ ہیں، میرے حلقے کے لوگ گواہ ہیں کہ کسی بھی جگہ 1% بھی میں نے کوئی منافقت نہیں کی جی جی کہ میں ساغر عباسی صاحب کو جتوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو نہ کروں، بلکہ سب کی توقعات سے زیادہ، ایون ساغر عباسی صاحب کی توقعات سے زیادہ ان کی فیور کی۔ جی جی بالکل، تو ہم اس لیے گواہ ہیں صاحب۔ اب جو ہے صورتحال، جو آپ نے پنڈی کی بات کی، تو پنڈی میں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، یہ جو نظریاتی لوگوں کا ہمارا ایک گروپ تھا جس کے انچارج ساغر عباسی صاحب تھے، جی میرا تعلق آج بھی اسی گروپ سے ہے۔ جی اس گروپ کی اکثریت جو ہے جی جی وہ آج ساغر عباسی کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہمارے نظریات وہی ہیں، ہمارا چلن وہی ہے، ہماری چال وہی ہے، ہمارا خیال وہی ہے۔ اگر کوئی بدلا ہے تو وہ بدلنے والا یا رائے راست پہ آیا جائے گا، اگر رائے راست پہ نہ آیا تو اسے کک آؤٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج نہ سی کل سی، آج جو وہ بڑے فنے خان اور فنیر بنے ہوئے ہیں، تو کل ایسا نہیں رہے گا۔ یہ وقت کی بات ہے۔ آج حالات کچھ اور ہے، کل حالات کچھ اور ہوں گے۔ جو پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لوگوں نے سمجھا ساغر عباسی کو اور اس کی کارروائیوں کو، میں کیونکہ ساغر عباسی کے سب سے زیادہ قریب تھا، تو میں نے وہ شروع کے 4-6 مہینے میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے شاید میری ایک پوسٹ پڑھی ہوگی 2 سال پہلے کی، جو ساغر عباسی صاحب سے میٹنگ کی، تو میں نے انہیں پورے حلقے کے مسائل کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے اس پوسٹ پہ میں نے نیچے لکھا ہے کہ میں تو اعتبار کرتا ہوں ساغر عباسی پہ، وہ میرے اعتبار پہ پورے اترتے یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ جو میں نے وہاں شکوک کا جن کا اظہار کیا، میں عرصہ دراز ساغر عباسی کے ساتھ مل کر معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے ہی شروع کر دی ہے مخالفت، تو وہ نہیں۔ تو میں تو پی ٹی آئی کا نریٹو، اس کی امپلیمنٹیشن چاہتا ہوں جی۔ جو اس راہ میں آئے گا میں اس کی مخالفت کروں گا، وہ ساغر عباسی ہو یا کوئی اور ہو۔ عمران خان بھی اگر اپنی راہ سے ہٹے گا، اپنے اس وعدے سے ہٹے گا جو وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے، یہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ڈپرائیوڈ لوگ جو محروم لوگ ہیں انہیں اپ لفٹ کرنے کے لیے، وہ اگر اپنی راہ سے ہٹے گا تو ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ یہ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر میں غلط کروں تو مجھ پہ بھی تنقید کرو۔ تو اگر لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے فیصلوں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک بار نہیں درجنوں بار تنقید کی ہے۔ تو ساغر عباسی صاحب کیسے بن گئے ایسی شخصیت کہ ان پہ تنقید نہ ہو سکے، اور جو بھی تنقید کرتا ہے اسے وہ انتقامی کارروائیوں کے نشانہ بناتے ہیں، جو کسی صورت مناسب نہیں۔ جو آج لوگوں نے محسوس کیا، میں نے وہ آج سے 1.5-2 سال پہلے محسوس کر لیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو، میں انسلٹ سمجھتا تھا کہ مجھے وہ الگ کرے، میں خود الگ ہو گیا۔ واسف قیوم صاحب کو صدر بنایا گیا ہے، تو کیا یہ پارٹی کے لیے سود مند رہے گا؟ دیکھیے جی، واسف قیوم میرا برخوردار ہے، اس کے والد صاحب میرے کلاس فیلو ہے، انتہائی مخلص کارکن ہے پی ٹی آئی کا، انتہائی اچھا۔ بہت سے لوگوں میں اقتدار ملنے کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں، تو کچھ تبدیلیاں ان میں بھی آئی ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ان کا ساتھ کیونکہ ساغر عباسی کا ہے تو وہ بھی اپنے رنگ میں، میرا دل نہیں مانتا کہ واسف قیوم کوئی ایسی بات کرے گا جو پی ٹی آئی کے بیسک منشور کے خلاف ہوگی۔ اسے جو عزت، جو رسپیکٹ، جو مقام ملا ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ملا ہے۔ انتہائی محنتی بندہ ہے، انتہائی مخلص بندہ ہے۔ یہ نہیں ہے مقصد کہ جس کو بنایا گیا ہے وہ غلط ہے، مقصد یہ ہے کہ بنانے والوں کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ہم کیا ہم شخصیت پرستی کریں
کہ ہم یہ کہیں جی کہ واسق کیوں غلط ہے. نہیں، میں نہیں کہتا واسق کیوں. ہم نے مل کر جدوجہد کی ہے. جی جی صحیح ہم بات ہے. میٹکوں میں اکٹھے رہے ہیں. مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں اچھے طریقے سے. جی جی میں جانتا ہوں کہ ایک مخلص کارکن ہے، اس کی بڑی بے انتہا محنت ہے. جی ہمیں اس میں کوئی گلہ نہیں ہے، اس پہ ہمیں کوئی گلہ نہیں. ہمیں اگر گلہ ہے تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں، دوز ور مور دین انف. وہ ایک حلقے کا ایم پی اے ہے، بحیثیت ایم پی اے. وہ اپنے حلقے میں پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ڈاون ڈول ہو رہی ہے ڈیو ٹو سرٹن فیکٹرز، جی جی اس پوزیشن کو اسے بحال کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے سر پہ ایک اور آگ جلا لی اس نے. جی جی وہ بھی اختلافات کے بعد صدر بننا. جی جی میرے خیال میں اگر وہ سینسیبل ڈیسیژن کرتا تو اسے یہ پوزیشن قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. جی جی اسے بھی اس کیچڑ میں گھسیڑا ہے ساقط عباسی صاحب نے، جی جس میں وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. بالکل یہ صحیح مناسب بات نہیں. ہے. بھائی صاحب ماشاء اللہ، جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ محنت کی، آپ نے لیاقت عباسی صاحب کو کامیاب کرانے میں بہت بڑا کردار آ گیا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے اہم رہنما کرنل اجمل راجہ صابر صاحب بھی جی لیاقت عباسی صاحب کے بہت قریب تھے. جی جی اب سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے لیاقت عباسی صاحب کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے علم بلاوت ان کے خلاف بلند کر دیا ہے. تو وہ کون سے ایسے فیصلے جن وجہ سے وہ ناراض ہوئے ان سے؟ دیکھیے جی، جو یہاں پہ میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں این اے 57 کی، جی این اے 57 میں کرنل صاحب کا جو کردار ہے، کرنل صاحب کا جو کام ہے، وہ آپ زیادہ بہتر جی جی جانتے صحیح ہیں. بات ہے. وہ کوئی ٹکا چھپا نہیں ہے. نہیں ہم سب اکٹھے تھے نا، کیونکہ جی جی واسق یوم بھی، میں بھی، کرنل صاحب بھی، خورشید سدی صاحب جو کوٹا کے صدر ہیں وہ بھی، جی میجر تاثر ستی صاحب، جی ہم سب نے اکٹھے ایک جدوجہد کی ہے. ہمارے اس وقت کے گروپ لیڈر جو تھے وہ لیاقت عباسی صاحب تھے. جی جی کرنل صاحب جو ہے وہ کیونکہ ایک باصول آدمی ہے، جی جی تو یہ جو من مانیاں کاروائیاں ہیں، یہ کرنل صاحب جیسا باضمیر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. نہیں بات سکتا. کتنا عرصہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹیں گے جی جی لیاقت عباسی کے ساتھ، صرف اس لیے. میں نے اگر کچھ عرصہ پہلے اختلاف شروع کیا، انہوں نے تھوڑا دیر میں اختلاف شروع کیا. جی انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہ سارے ایکشن اوریجنڈم جو انہوں نے ایشو کیا، جی دیٹ واز انفیئر، وہ مناسب نہیں تھا. جی ایک دوسرے بندے کو جو ہمارا پی ٹی آئی کا وہ بھی اثاثہ ہے واسق یوں، جی اس کو صدر بنا کے ایک متنازع ایک تنازع کو شروع کیا جی گیا. جی بلا وجہ پی ٹی آئی کو آپس میں گروپ بندی میں ڈالا گیا. جی جی تو یہ کرنل صاحب جیسا باضمیر مزہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، نہیں بات لہذا سکتا. انہوں نے اختلاف کیا ان کے فیصلوں اختلاف سے. کیا. ایسا کچھ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ راولپنڈی میں کسی جگہ پر لیاقت علی عباسی صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، جہاں پر یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ ان کو شمالی صدر کے عہدے سے ہٹایا جائے. اس میٹنگ کے میزبان کون تھے، اس میں کون کون لوگ شامل تھے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں میٹنگز تو وہاں بہت سی ہوتی رہی ہے نا، کیونکہ راجہ محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھی تھے جی ہماری کمپین میں. جی جی جس طرح میں لیاقت عباسی صاحب کے ساتھ تھا، اسی طرح وہ بھی ساتھ تھے. جی جی تو ان لوگوں نے ان سب کو تو oblige کیا تھا لیاقت عباسی صاحب نے، جی جی کچھ پوسٹیں دے کے کرنل صاحب کو، جی ارون کمار ہاشمی کو، جو نہیں جنہیں کر سکے انہیں کہیں اور ایڈجسٹ کیا، سوائے سائز جاوید کے. جی جی میرے اوپر کوئی انہوں نے جی میرے لیے کوئی 1% بھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سائز جاوید کو oblige کرنے کے لیے یہ کیا، یا اس کی محنت کو مانتے ہوئے اور اس کی پارٹی کے ساتھ وفاداری کو مانتے ہوئے اور اپنے ساتھ کی جانے والی اسٹرگل کو مانتے ہوئے ہم نے سائز جاوید کے لیے کیا. میں نے کچھ کسی جگہ بھی نہ عہدہ، نہ کوئی بینیفٹ، نہ کچھ اور میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میری وفاداری سمپلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. جی میں عوام کی بہتری چاہتا ہوں، اس منشور پہ عمل درآمد چاہتا ہوں جو منشور عمران خان نے پیش کیا تھا، غریب اور محروم لوگوں کو اپلفٹ کرنے کا، کرپشن کے خاتمے کا، لوگوں کے حالات بہتر کرنے کا، تعلیم اور معیشت کو بہتر کرنے کا. میں تو اس پہ ساتھ ہوں. رہا سوال یہ جی کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کرنل صاحب کے بارے میں کہ وہ اس سے الگ ہوئے اور وجوہات کیا تھی، تو وجوہات تو یہی ہے جی، وہ
اپنا آرڈر چلانا چاہتے ہیں، اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں، اور ایک لمٹ تک ایک حد تک بندہ کرتا ہے جب تک اس کے دل میں یہ ہوتا ہے. جیسے میں شروع میں یہ سمجھتا رہا کہ نہیں یہ میری ذہنی سوچ ہے، ساکت آبادی غلط نہیں ہے، لیکن جب مجھے یہ کنفرم ہو گیا تو میں نے سائڈ پکڑ لی. انہیں تھوڑی دیر میں سمجھ آئی، یا ان میں تھوڑا زیادہ حوصلہ تھا برداشت کرنے کا، وہ عرصہ دراز برداشت کرتے رہے ان غیر منصفانہ حرکتوں کو اور غیر منصفانہ فیصلوں کو، تو وہ برداشت کرتے رہے اور الٹیمیٹلی وہ ساری جو ہے انہیں سائڈ کر گئی. صاحب اگر لیاقت علی بھائی صاحب کو شمالی علاقے کے ستاروں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پارٹی کو کون سے فوائد پہنچ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہٹایا جاتا تو کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے جو پچھلے سوال میں اس سے پچھلے سوال کے جواب کے ساتھ اٹیچ کر دیا. آپ کا سوال کاربن یہ تھا کہ جو میٹنگ ہوئی، جی میٹنگ ہوئی. تو میٹنگ تو بہت سی ہوئی. میں نے تو صرف ایک میٹنگ جو پنڈی ہاؤس بنایا ہے ہم نے جی پنج سڑکی کے پاس، جی میں نے تو ایک میٹنگ اٹینڈ کی. اس کے بعد سردار سلیم صاحب مری والے جو ہیں جی سابقہ جو ناظم ہیں مری کے، انہوں نے ہمیں کھانے پہ دعوت دی تھی اچھا اور وہاں بات چیت ہوئی. جی اور اس بات چیت میں ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 2 دن بعد کلر سیدوں وہ آنا چاہتے ہیں. صحیح. تو میں نے کلر سیدوں میں کیونکہ یہ جو ہمارا ٹوریزم ہائی وے کے بارے میں پہلے ہی کچھ لوگوں کو بلایا ہوا تھا، میرا پروگرام تھا، جی تو میں نے کہا جی آپ بعد میں جو آئیں گے اسپیشلی میرے جی لیے تو آپ یہاں آ جائیں. میں نے صحافیوں کو اور چند دوستوں کو آلریڈی میرا پروگرام ہے انوائٹ کرنے کا، جی تو آپ آ جائیں. اس میں آگے تھے وہ. وہاں جو بات ہوئی تھی، جو میری اس میٹنگ میں کلر والی میں آپ شامل تھے، اسی سے ملتی جلتی بات ہوئی تھی جو ساکت عباسی صاحب کا اس رویے کے ساتھ، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے ساتھ رہنے کا بحیثیت صدر شمالی پنجاب. 2 باتیں تھی. ایک تو یہ کہ ساکت عباسی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے انہیں 57 کو سنبھالنا. انہوں نے یہاں اپنے بہنوئی کو جو بیسیکلی آڑت کا کام کرتے، جن کا سیاست سے اتنا لمبا چوڑا واسطہ نہیں ہے، انہوں نے پورے حلقے کا انچارج بنا دیا ہے. اور انہوں نے چن کے کرپٹ لوگوں کو، جو قبضہ مافیا کے لوگ ہیں انہوں نے شاید ان کا کوئی بیچ میں کوئی ایسا لنک ہے، کوئی ایسا تعلق ہے جی جس کی وجہ سے وہ انہیں پریفرنس دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو NA-57 میں نظر انداز کیا گیا، وہ نظر انداز کرنے کی مین وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف قدیر عباسی ہے. جی کیونکہ قدیر عباسی کے حوالے کر دیا ساکت عباسی نے سب کچھ. جی تو قدیر عباسی جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یس سر. ان کی جو یعنی اقدار بڑی عجیب چیز ہے جی. لوگ چمچا گیری کو لائک کرتے ہیں، چمچا گیری کو پسند کرتے ہیں. مجھے ایک مثال یاد ہے کہ جب ہم ساکت عباسی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے ان کے گھر میں، تو وہاں پہ میں بات کر رہا تھا تو قدیر عباسی صاحب آئے تو انہوں نے مجھ سے میک لیا اور اعلان کیا ہے. اعلان یہ کیا کہ یہ بھائی صاحب جو لوگ یہاں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے کھڑے لوگ جو ہے وہ اپنے محبوب قائد کی شکل دیکھ سکیں. یعنی انہوں نے محبوب قائد کے انداز کا چمچا گیری یا چاپلوسی اسی وقت شروع کر دی تھی. تو ساکت عباسی کیونکہ میرے مزاج کو جانتے ہیں، انہیں شاید محسوس ہوا ہو کہ مجھے برا لگا کہ میں بات کر رہا ہوں، اور ان کا وہ یہ نہیں کہ انہوں نے پرپز نہیں، میں تو اس وقت جانتا ہی نہیں تھا قدیر عباسی کو، نہ وہ میدان میں آئے تھے. تو انہوں نے وہ لے کے مجھے واپس دیا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس آدمی نے کس انداز میں یہ چاپلوسی کی ہے. تو شاید وہ چاپلوسی ساکت عباسی صاحب کو اچھی لگی، اور اس طرح کی ظاہر ہے کہ کئی اور چاپلوسی کی باتیں کی ہوں گی. تو ان کی وجہ سے انہوں نے اٹھا کے پورا حلقہ ایک ایسی آدمی کے حوالے کر دیا جو ایک چھوٹی سی جگہ ایک چھوٹے سے کام پہ معمول تھا، جس کا تجربہ اتنا تھا. پورا NA-57 آج اگر پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے ورکرز کو اگر نظر انداز کرنے کی ریزن یہ ہے
کہ جن بندے کو انہوں نے NA-57 میں انچارج بنایا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے. وہاں نوید ستی تھے جو ساتھ تھے اس کے, عمر رضا جو ان کا ڈرائیور تھا اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر وہ جانتا ہے, کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ ہر میٹنگ میں صداقت ابئی صاحب کے ساتھ جاتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ مری میں کون ان کا سپورٹر ہے, پنڈی میں کون ہے, ساگری میں کون ہے, کلر میں کون ہے. ایک نیا آدمی جس نے ہماری جدوجہد دیکھی ہی نہیں تھی, جس نے ہماری وفاداری کو اور ہماری اسٹرگل کو دیکھا ہی نہیں تھا, اسے جب انچارج بنایا تو اس سے موقع ملا ان لوگوں کو جو اس کی طرح کے چاپلوس تھے, جنہوں نے اس کی طرح چمچا گیری کی اس کی, اور وہ انہیں عہدے بانٹتا گیا, فیسیلیٹیشن دیتا گیا, اور ورکرز پیچھے ہوتے گئے. تو میٹنگ جو ہے پنڈی والوں نے تو بہت سی میٹنگ کی ہیں جی, لیکن میں جس 2 میٹنگ میں موجود تھا اور تیسری جو میرے گھر میں ہوئی تھی, لب لباب یہی ہے, صداقت ابئی صاحب اگر رہیں گے صدر, ایک آدمی جو اپنے حلقے کو نہیں سنبھال سکا وہ اس کو کیسے سنبھال, وہ گروپ کی سیاست کرنے کے عادی ہے, کیونکہ پہلے بھی گروپنگ تھی PTI میں خان سرور صاحب کے ساتھ, اور ان کا جو یہاں گروپ بنا ہوا تھا تو وہ اسی گروپنگ کو ساتھ لے کر آگے لے کر چل رہے. وہ گروپنگ آ گئی ان کے اپنے دوستوں کے اندر بھی, تو وہ اجتماع کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. یہاں ایسی شخصیت چاہیے جو آئے اور سب کو کم از کم اپنے پارٹی ورکروں کو دیکھیں. الیکٹڈ بندے کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے, ایک MPA یا MLA وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے پورے حلقے کے لوگوں کا, خواہ وہ PTI کے, خواہ ان کے, خواہ پیپل پارٹی کے, کیونکہ اس نے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا. لیکن پارٹی کا جو ہے بندہ, شمالی پنجاب کا صدر ہے یا ڈسٹرکٹ کا یا تحصیل کا یا یونین کونسل کا, وہ ریپرزنٹیٹیو ہے PTI کا. تو ہمارا جتنے بھی مطالبات جائیں گے وہ اپنے PTI کے صدر کے پاس جائیں گے. وہ اس میں ہمیں زیادہ گڑبڑ جو تب محسوس ہو رہی ہے کہ صداقت ابئی صاحب ہمارے MLA بھی ہیں اور شمالی پنجاب کے صدر بھی ہیں. پھر بحیثیت شمالی پنجاب کے صدر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے معاملات صرف ضلعوں تک رکھتے, ضلع کی باڈی کو اپوائنٹ کرتے, ضلع کی باڈی کو اختیار دیتے کہ وہ تحصیلوں کی باڈی اپوائنٹ کرے, اور تحصیل صدر اپوائنٹ کرتا اپنے UC کو, کیونکہ ہر بندہ اپنے بہتر حالات جانتا ہے. انہوں نے ایک اصول بنا دیا کہ شمالی پنجاب کا صدر ہماری UC کا صدر بھی لگا رہا ہے. واٹ نانسنس اٹ از. یعنی ارتکاز اختیارات اکٹھے ہو گئے ایک ہاتھ میں, اور اس میں ریکمنڈیشن جو چاہیے لوگوں کو کچھ حاصل کرنے کے لیے, وہ ریکمنڈیشن چاہیے قدیر عباسی کی جو ان کے بہنوئی, ہاں بھائی قدیر یہ ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جی, اسے لگا دیں, اسے ہٹا دیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. صداقت عباسی صاحب بذات خود, کیونکہ پوری تحریک میں انہوں نے پہلے لیڈ کیا ہے, انہیں معلوم ہے کہ کون کون بندہ ہے, انہیں چاہیے تھا انہیں اہمیت دیتے. انہیں چھوڑ کے ایسے لوگوں کو آگے فرنٹ میں لے آئے جو ان کے لیے ایزی تھے, جو یس مین تھے, اور جنہوں نے مل ملا کر پارٹی کو خراب کیا اور ہمارے حلقے کی سیاست کو خراب کیا. صاحب آپ ماشاءاللہ سیاسی معاملات پر نظر رکھنے والے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ غلام سرور خان صاحب اور صداقت علی بٹ صاحب میں کچھ اختلافات تھے, کچھ عرصہ قبل. اب ایک حال ہی کی بات ہے کہ ان میں کوئی صلح صفائی ہوئی ہے, کوئی اختلافات دور ہے, کوئی معاملات طے ہوئے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسے کون سے معاملات ہیں جن پر اختلافات تھا, اور ایسے کون سے معاملات ہیں جن پر اب اتفاق ہوا ہے؟ تو سننے میں آیا کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں حلقے میں زیر سور کی, یہ سب اسی معاملات کا حصہ ہے. جی شنید تو یہی ہے کہ اس میں انوالومنٹ ہے, میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو نہ اس میٹنگ میں تھا, نہ مجھے اس کی باقاعدہ اطلاعات ہے. جو خان صاحب کے ساتھ سرور خان صاحب کا مزاج سیاست وہ روایتی ہے, جو وہ کاف لیگ میں رہے, پیپل پارٹی میں رہے, جو وہ انداز ہے کھڑپینچوں کی سیاست والا. PTI کی سیاست کا انداز انٹائرلی ڈفرینٹ ہے.
ہم ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں. عام آدمی. ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی سے لوگ اوپر آئیں. صحیح. ابھی کل میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو ڈار صاحب ہیں سیالکوٹ والے جی جو نوجوانوں کے مسائل کے ذمہ دار ہیں، جی اور ہمارا جو یہ بنا تھا پیچھے بنایا تھا انہوں نے یوتھ کے لوگوں کو جو انچارج بنے تھے، جی جی. تو ہر معاملے میں وہ ڈار صاحب کو ہی آگے لایا جاتا ہے. صحیح. بھائی کیا یہ کوئی نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے؟ جی جی. کیا ورکرز میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ آگے آئے؟ آگے آئے. صحیح ہے. ورکرز میں یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کنونشن کیا تو لوگ کیوں آئے؟ جی میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ہمیشہ پروموٹ کیا. پر ہو رہی ہے. کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی آ کے مجھے ہٹا دے گا میری جی. پوزیشن سے. صحیح بات. میری پوزیشن کسی کی وجہ سے نہیں ہے، میری اپنی ذاتی سٹرگل، ذاتی جدوجہد کی وجہ سے ہے، جس میں مجھے یہ خطرہ نہیں کہ دوسرا بندہ میرے اوپر حاوی ہو جائے گا. جی میں ہر ایک کو اہمیت دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب آگے آئیں اور یہ کریں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. تو جس آدمی کو آپ وارڈ سے اٹھا کے یو سی میں لائیں گے اور یو سی سے اٹھا کے تحصیل میں لائیں گے تو وہ اپریسیشن آپ چیک کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کون سا ورکر کس قابل ہے. صحیح بات. تو کیا اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے پی ٹی آئی میں؟ جی کیا ہم وہ نون لیگ کے بن گئے؟ لیکن نون لیگ میں ہمارے جو صدر ہے پرانے جو ہمارے وہ شوکت محمود صاحب تھے، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پنڈی کے، چودھری صاحب تھے پلاکھر والے تحصیل کلر کے، اور سدراؤ سے وہی صدر ہے. صحیح. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ وہاں بھی میرا یہی اختلاف تھا. مجھے یاد ہے نون لیگ کی میٹنگ تھی، میں پلاکھر میں چودھری صاحب کے گھر میں تھا، تو وہاں پہ ہوا کہ جی ہائی کمان جو ہے وہ چاہتی ہے کہ فلاں بندہ لگے. میں نے کہا فرض ہے ہو از ہائی کمان، یہ ڈیسیجن ہم نے کرنا ہے. وہاں بھی میرا یہی اختلاف تھا، نون میں بھی. آج بھی میرا یہی اختلاف ہے کہ بھائی تحصیل کے فیصلے تحصیل کرے، یونین کونسل کے فیصلے یونین کونسل کرے، ضلع کے فیصلے ضلع کرے، اور شمالی پنجاب زونز کے فیصلے زون والے کریں. ان کے انڈر آتا ہے ضلع تو وہ ضلع کا فیصلہ کرے. اگر انہیں ان کی جو وہ ٹپیکل ذہنیت ہے وہ حاوی رہی پارٹی کی سوچ پہ، پارٹی کے ورکروں کو آگے بڑھنے کا، آگے آنے کا موقع نہ دیا گیا، تو اس پارٹی میں اور نون لیگ میں جو جس فرق کی وجہ سے جس کی مخالفت کرتے تھے وہاں وہی طریقہ کار ہم نے رواج دے دیا پی ٹی آئی میں، تو پی ٹی آئی کا اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا؟ صاحب ساکری سرکل جو پچھلے 2-2.5 سال طاقت وقت صاحب کے ساتھ بہت سی مخلص رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو پچھلے 3-4 سال سے ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ ان کے ساتھ چلتے رہے. لیکن اب کوئی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ ساکری سرکل میں بھی بہت سے مخلص کارکن مایوس ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک کوئی وفد تیار کیا جا رہا ہے جو پارٹی کی طاقت باسی سے بڑی کسی زبان سے بات کرنے کے لیے ان کا گلے شکوے کرنے میں کہ ہمیں امید نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے کام نہیں ہو رہے. اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا دیکھیے بات یہ ہے جی کہ ساکت عباسی صاحب نے یہاں ساکری اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو مسلط کریں گے تو اختلافات تو ہوں گے. سرور خان صاحب کے مخلص ورکر جو پی ٹی آئی کے نظریے پر چلنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جو اس کا انصر صاحب یہ جب ان کو عہدے دیے گئے تھے ماشاء اللہ انہوں نے بڑے زور سے اپنے کام شروع کیے تھے اور کامیاب بھی جا رہے تھے، اور یہ تینوں بندے قابل اعتبار بندے تھے خلافت واج صاحب کے. اب یہ تینوں بندے باقی بھی کافی یہ لیکن مین تین کے نام لے ہوا بالکل پس سے پردہ سے چلے جا چکے ہیں، منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کسی تقریب سرکاری میں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں. پیچھے کرنے کی وجوہات ہے. آصف کیانی صاحب کے پاس تو ساکت عباسی صاحب کے مقابلے میں ایک سپورٹ ہے راجیش گیر کی. وہ تو راجیش گیر کے ہی گن گاتے ہیں
اس کے گروپ سے مور دین پی ٹی آئی، جی پی ٹی آئی سے زیادہ ان کی ایفیلیشن جی وہ راجسکیر سے ہے۔ ذاکر آبائی صاحب کے حلقے میں کیونکہ وہ نہیں آتے، ان کا تعلق جو ہے وہ یو سی اسموٹ سے ہے، جی اس لیے وہاں ان کو اہمیت دینا نہ دینا ان کو کوئی، اور پھر صدارت کے لیے بھی انسسٹ جو کیا گیا وہ انہیں نے کیا، راجسکیر صاحب نے مل کے انہیں بنایا، بے شک میں نے ریکمنڈیشن دی تھی پھر انہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو انصر صاحب ہیں وہ بھی ساکت بھائی صاحب کے حلقے سے نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ انصر صاحب جو ہیں نمبردار جی انصر نمبردار انصر صاحب، جی نمبردار انصر صاحب جو ہیں وہ تو وہ جو کچن کیبنٹ ہے ارون کمار ہاشمی کی، جی اور ارون کمار ہاشمی کو میں تو عمران اس کا صداقت عباسی کا فرنٹ مین سمجھتا ہوں۔ جی کلر سیدہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد جو سب سے زیادہ کرپشن کی ابتدا ہوئی جی وہ ہوئی، وہ جو ہمارے اے سی صاحب نگڑیال صاحب ایک آئے تھے جی ان کے دور میں، اور اس پہ میں نے بڑا سیکھ پا ہوا، بڑی دفعہ صداقت عباسی کو کہا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جی آپ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ صداقت عباسی نے انہیں لگوایا، ارے ارون کمار ہاشمی نے لگوایا۔ میں نے کہا بابا مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے، ارون کمار ہاشمی نے لگوایا۔ ارون کمار ہاشمی صاحب نے ان تعلق کی بنا پر انہیں لگوایا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کرپشن کو پھیلانے کے لیے لگوایا ہوگا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے گروپ کو جو ان کا جی ان کی جو کچن کیبنٹ ہے جی جو 5 یا 7 سٹارز ہیں جی وہی ان کے لوگ، کہ میں ان کو مضبوط کروں۔ انہیں مضبوط وہ کیا مضبوط کرنے کے لیے بندے کے اندر بھی کوئی گٹس ہونے چاہیے نا، تو اندر گٹس نہیں ہوں گے تو کیا مضبوط ہوگے، وہ تو کیسی مضبوطی ہوگی۔ تو وہ تو انصر صاحب جو ہے وہ کیونکہ راجہ سکیر صاحب کے کریٹک ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں اور باہر رہ کے آئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو کیسے چلنا چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جنازوں سے اور ولیموں سے سیاست نہیں ہوتی بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو سکیر صاحب انہیں نظر انداز کرتے ہیں آن دا ریکمنڈیشن آف وہ جو وابڈا کے انچارج ہیں ان کے راجہ سکرین صاحب، تو وہ تو اس وجہ سے تھوڑے، اور کیونکہ سارے معاملات پی پی 7 کے راجہ سکیر صاحب کے حوالے کیے گئے ہیں صداقت عباسی کی طرف سے، تو اس لیے صداقت عباسی صاحب دخل ہی نہیں دیتے ان معاملات میں جہاں پہ جو ایریا آتا ہے انڈر کنسیڈریشن آف جو ہے راجہ سگیر، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے راجہ سگیر ہی الیکشن جتوائے گا، باڑ میں جائیں یہ ورکر اور باڑ میں جائے سارا کچھ، راجہ سگیر جیتے گا خود بھی تو مجھے بھی جتوائے گا۔ یہ تو وقت بتائے گا، اگر پی ٹی آئی کے ورکر زندہ رہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون جیتتا ہے اور کیسے جیتتا ہے۔ ہمیں کچل کے ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتیاں کر کے اور ہمارے ورکروں کو اپنی حکومت ہونے کے باوجود محروم کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جیت جائے گا تو اس کی یہ کام کیا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور رہا سوال راجہ فیصل زبیر کا، فیصل زبیر صاحب اپنا کام کر رہے تھے، مجھے یہ حیرت ہے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ وہ ایکٹیو نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں وہ اس طرح یہ سر نہیں کرتے اسے قدیر عباسی کو، اور ان سے یعنی زیادہ کچھ اس علاقے میں کچھ ایسے لوگ آگے جو چمچا گیری کے مہر ہیں، انہوں نے راجہ فیصل کو پیچھے کر دیا اور خود ساری کمان سنبھال لی۔ میرا اندازہ یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں، آپ کا حلقہ ہے، آپ کی یو سی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ فیصل زبیر کچھ اصول کی بات کرتا ہے، پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے، صحیح ہو کے چلنا چاہتا ہے، تو وہ کسی کو گوارا نہیں۔ فیصل زبیر صاحب میرے بھی خلاف رہے، لیکن مجھے اسے غرض نہیں، کوئی مخالفت بے شک کرتا رہے، بندہ پی ٹی آئی کا ہو، ساجد کا مخالفت کرنے سے تو پی ٹی آئی کی مخالفت نہیں ہے نا، پی ٹی آئی کا مخالف نہ ہو، پی ٹی آئی کا حمایتی اس کا میں حمایتی ہوں، بے شک وہ میرے خلاف ہو۔ صاحب یہ تو بات تھی عہدیداروں کی، جی لیکن جو عام کارکن ہیں جن کے پاس عہدے نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مخلص ہیں، کلر سیدہ میں اس وقت پی ٹی آئی ساری کی ساری مکمل خاموش ہو چکی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ خاموش ہونے کی مین وجہ جو کلر سیدہ میں ہے وہ تو یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کو یرغمال بنا لیا ہے راجہ صغیر گروپ نے، جی اور کچھ یونین کونسلز میں تو عہدے جو دیے گئے وہ بھی ایسے لوگوں کو دیے گئے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہمارے عمران خان کے بہت بڑے امیتی اور ہمارے تحصیل صدر آصف کیانی صاحب میرے عزیز ہیں، دوست ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بھی علاقائی ڈیولپمنٹ کی منفیت کے پیش نظر وہ بھی پی ٹی آئی سے زیادہ اہمیت راجہ صغیر گروپ کو دیتے۔ تو ایک عام ورکر جو ہے وہ تو یہ سمجھتا تھا نا کہ ہم نے تو جو تبدیلی لانی ہے وہ عمران خان کے ویر پر چل کے لانی ہے، راجہ صغیر کے ویر پہ چل کے نہیں۔ راجہ صغیر کے ویر پر چل کر تبدیلی نہیں آ سکتی، عمران خان کے ویر پر چل کے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو چلن ہو گیا ہے کسی اور بات کا، تو وہ بجائے اس کے کہ بار بار آ کے شور شرابہ کرتے انہوں نے خاموشی اختیار کر دی، سائڈ پکڑ دی۔ بھائی صاحب، ایک ہفتہ قبل ماشاء اللہ آپ نے بہت کامیاب میٹنگ منعقد کرائی اپنے گھر پر، تو اس حوالے سے لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ملا ہے؟ پی ٹی آئی کے خاص ورکر جو رہنما اور جو مایوس لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ کو جو فیڈ بیک ملا ہے؟ دیکھیے، میں تو ورکر سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں۔ جی جی دو مین پوائنٹ آپ کو اس دن بھی بتائے تھے، آج پھر میں بتا دوں۔ ایک تو ٹورزم ہائی وے کے بارے میں بات تھی، اور دوسری ڈسٹرکٹ کی عہدیداروں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کے اوپر احتجاج تھا، اور اسی میں یہ بات اٹیچ تھی کہ ساکت عباسی اپنے عہدے سے انہیں ہٹایا جائے، یا وہ باعزت طریقے سے اگر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ عزت کیا ہوتی ہے تو خود ہٹ جائے، نہیں تو پارٹی کی ڈیسیژن رہے اور انہیں اپنے عہدے سے ہٹائے، کیونکہ وہ معاملات کو اگٹھا لے کر سب کو چلنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف عادی ہے تو فرقہ بندی کے، ڈیوائڈ کرنے کے، لوگوں کو آپس میں لڑا کے حکومت کرنے کے، وہ کم از کم پی ٹی آئی کا چلن نہیں ہے، عمران خان کا چلن نہیں ہے۔ رہا سوال دوسرا جو سب سے عام نکتہ تھا، میرے کچھ دوستوں کو غلط فہمی بھی ہے، بات یہ ہے جی کہ ٹورزم ہائی وے جیسے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس سائڈ سے چوک بنوڑی سے اگر ہم جائیں مری تو یہ 134 کلومیٹر بنتا ہے، اور چوک بنوڑی سے اگر ہم سیدھے جائیں فیض آباد کے راستے تو وہ 84 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ روٹ کوئی مری جانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہے سیر سپاٹا کرنے، تو سیر سپاٹا کرنے کے لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے جی کہ جو میری تجویز تھی کہ شاخاکی والی روڈ سے لیفٹ ٹرن کیا جائے دنگلی کے پاس سے، وجہ یہ ہے کہ بے شمار تاریخی مقامات ہیں، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا فرق پڑے گا تو اس فرق پڑنے سے کیا دبئی آ جائے گی۔ فنڈنگ اس کی گورنمنٹ آف پاکستان کی تو نہیں ہے، وہ تو ورلڈ بینک کر رہا ہے فنڈنگ، اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے آپ نے اگر راجہ صغیر صاحب کو شعور ہوتا اور ساکت عباسی کو فکر ہوتی تو وہ اس طرح لالی پاپ دے کر ہمیں ایک کونا جو ہے یونین کونسل گروپ کا وہ انہوں نے شامل کیا، 2 کلومیٹر کا ٹوٹل ایک کونا ہے، اس کے بعد تحصیل کوٹا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو آگے کا علاقہ ہے اس میں تاریخی مقامات ہیں، سب سے بڑا تاریخی ورثہ ہمارے پاس ہے بیدی مال قلعہ ہے، آگے سگنی قلعہ ہے، جو میری مرضی تھی کہ جو سیدھی روڈ ہم جائیں گے اگر چوہا کی طرف تو سگنی قلعہ کیونکہ گجران روڈ پہ آتا ہے تو وہاں سے ہم رائٹ ٹرن کر لیں گے، تو رائٹ ٹرن کرنے والی وہ روڈ بھی بن جائے گی ٹورزم کی وجہ سے۔ نام ٹورزم کا دیا گیا تو ٹورزم کس طرح بنتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد آگے آپ جائیں تو بے شمار مقامات ہیں سر، آپ گئے نہیں، میں اگر آپ کبھی جائیں یونین کونسل نلا مسلمانہ یا کھڈ بنال یا کالیاں سیالیاں، میں تو گیا ہوں اور بار بار جاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرے دوست جانے والے بہت ہیں وہاں، اور نمبر 2 سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ، اور دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے، کسی پارک یا کسی ٹورزم کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پانی موجود ہو، تو ہمارے اس کے ساتھ ساتھ دریائے جہلم بہہ رہا ہے، اور وہ جو روڈ میں کہہ رہا ہوں وہاں سے لے کر دریائے جہلم کے بیچ میں کسی جگہ سے ½ کلومیٹر ہے دریائے جہلم، کسی جگہ سے 1 کلومیٹر ہے، تو سارے ایریے کو ایک وائلڈ پارک بنایا جاتا، وہاں سے آپ آگے چلے جاتے
دو بیرن کو ساتھ ملا دیں تو بیرن سے ہو کر آپ سیر میں چلے جاتے ہیں، اور بے شک وہاں سے روڈ آپ کو بہت دل کرتا ہے تو آگے چلے جاتے ہیں مٹور کی سائڈ پہ، ورنہ نارا والی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں۔ اب بھی جو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایم پی اے نے کیسے گوارا کر لیا کہ ایم پی اے جو ہے یہ صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہے، اور ایم پی اے کی حلقہ کلر سیداں میں 1 انچ بھی زمین نہیں ہے شامل۔ یہ جو مفتی شامل ہے یہ تو پی پی 10 ہے یا این اے 57 ہے، پی پی 7 تو کوئی نہیں ہے۔ تو رائے صغیر صاحب پتہ نہیں ابھی کس انہیں وقت نہیں ملا، آگے پیچھے مصروف رہتے وہ بہت زیادہ اپنے کاموں میں۔ تو اب بھی چانس ہے، اگر میری سمجھتا کہ ان میں اتنی ہمت اور اتنی جرت اور اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ٹورزم روڈ کا وہ بدری کرا سکتے، نہیں بدری کرا سکتے تو نہ کرائیں، چانس پھر بھی ہے کنیکٹیوٹی کا۔ میری مرضی یہ تھی کہ چوک منوڑی سے ایک لنک روڈ لے جائی جائے چنام تک، اور چنام کی جو رکھ ہے اس میں ایک بڑے ٹکڑے پہ ایک وائلڈ پارک کی جگہ یہ بنے گی، بہت بڑی جگہ ہے۔ تو یہ جو لنک روڈ بنے گی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو پروجیکٹ کا پیسہ ہے وہ ورلڈ بینک نے دیا ہے، اور اس میں سے 75 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے اس ٹورزم روڈ کے ساتھ جو روڈ لنکس ہوتی ہیں۔ تو ایک لنک ہو گیا، اب چنام تک ہی کر لیں صرف، آگے آپ جائیں تو کلر سیدہ مین روڈ سے یا جو بائی پاس ہے اس سے لے کر تھوڑا سا ٹکڑا آپ کو بنانا پڑے گا بیدی مال تک، ساتھ وہاں مندر وغیرہ بھی ہے اور باقی جگہ بھی ہے۔ آگے جائیں آپ کنواں جائیں تو کنواں سے آگے رائٹ پہ جو گاؤں سے روڈ، پرانی روڈ ہے گزرتی ہے وہ، جس کی حالت بڑی خستہ ہے، وہی روڈ وہ سگنی قلعہ تک لے جاتے، یہ ایک برانچ بن گئی۔ آگے جائیں آپ، جب آپ جاتے ہیں سرصوبہ شاہ تو سرصوبہ شاہ سے آپ سبوڑ تک روڈ لے جائیں، وہ روڈ جو وہاں جو پرانے تاریخی مقامات اور قلعے وغیرہ ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ کلر سیداں سے جب آپ پل کراس کرتے ہیں تو لیفٹ پہ آپ جا سکتے ہیں بلاکھر سے گزر کے دو دلی میں ہمارے پاس 2200 ایکڑ زمین ہے محکمہ جنگلات کی، وہاں بھی ایک وزٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ تو اٹریکشن بنانی پڑتی ہے نا جی، آپ ٹورزم کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اتنا فنڈ آپ کو باہر سے مل رہا ہے، تو یہ ساری جگہ جو ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ روڈ کا نقشہ چینج نہیں کرا سکتے، جو آپ میں نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ اتنا ویژن ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، نہ ایم پی اے میں نہ ایم این اے میں، تو پھر اس کا راستہ یہ بچتا ہے کہ اب وہ نہیں کر سکتے تو لنک روڈز ہی نکلوا دیں، ایک چنام کے لیے، ایک راستہ بلاکھر دو دلی کے لیے، ایک کنواں سے سنگنی قلعہ کے لیے، اور ایک آگے جا کے بلائے وہ چوا، اور اس چوا سے آگے جو در گلی کے دائیں اور بائیں کے جو علاقے ہیں ان کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ 75 کروڑ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، بری میں تو ایسی کسی لنک روڈز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ کوہوٹا بہت سے معاملات میں بہت پیچھے ہے، کوہوٹا کے ساتھ بھی انہوں نے سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے، وہاں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں بھی لوگ رو پیٹ رہے، وہاں ورکرز کو نظر انداز کیا گیا۔ وہ جو بڑے دبنگ شخصیت ہیں راجہ خورشید ستی صاحب، وہ بھی زیر عتاب ہیں اس لحاظ سے کہ وہ وہاں ساگت عباسی اپنے پپٹ سٹوٹ کر رہا ہے، اپنے مرضی کے بدلے، بیچ میں اس کے لاجک کیا ہے وہ میں اس کو نہیں کرنا چاہتا، تفصیل نہیں بتانا چاہتا، آپ سمجھدار ہیں خود سمجھ جائیں کس مقصد کے لیے کس عہدے پہ کس بندے کو لگایا گیا اور وہاں سے کیا کیا بینیفٹ ہے۔ تو وہ وہاں چاہتے ہیں کہ طارق مرتضیٰ صاحب کو آگے لے کے آئے انسٹیڈ آف خورشید ستی، جس نے ان کے الیکشن میں سب سے زیادہ اسٹرگل کی، تو خورشید ستی کو ہٹا کے وہ چاہتے ہیں کہ طارق مرتضیٰ کو آگے لائیں، ان مقاصد کے اصول کی وہ بہتر سروس کر سکتے ہیں جن مقاصد کے اصول کے لیے انہیں آر ڈی اے کا چیئرمین لگایا گیا۔ یہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لے کے آئیں، یہاں بھی دونوں کی ٹسر ہے آپس میں۔
وہ میں کھل کے بات کرتا ہوں، لگی ڈپٹی نہیں چھوڑتا۔ جی جی جو ہے آپ کے قدیر عباسی صاحب کا جو فرنٹ مین ہے یہاں، جی وہ آپ کے سابق ناظم صاحب ہیں، جی جو میرے دوست میرے بھائی وہ سجاد حسین شاہ صاحب جی چیخ چیخ کے ان کا گلا بیٹھ گیا جی کہ 23.5 کروڑ، اصل میں 23.5 کروڑ نہیں ہے، وہ 36 کروڑ روپیہ ہے۔ جی وہ 36 کروڑ روپیہ ان کے فرنٹ مین کی صحبدید پہ خرچ ہوا ہے ایم سی کلر زیادہ میں، جی ایم سی کلر دو یونین کونسل میں۔ جی اب مجھے بتائیں جہاں 36 کروڑ روپیہ خرچ ہو وہ نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے، بہت بڑا، بہت آپ بڑی جائیں رقم ابھی ہے۔ بھی درکالی معموری یا درکالی شیرشاہی یا فلینا یا باقی جگہوں پہ یا پیکاں والی سائڈ پہ یا ادھر ادھر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کیا کتنا خرچہ ہوا ہے۔ کلر زیادہ میں آج تک وہ یہ نہیں کر سکے کہ بجلی کی موٹروں کے لیے وہ سولر سسٹم ہی لگا دیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہیں ان کے صداقت بھائی صاحب کے فرنٹ مین جو ہیں وہ ارون کمار ہاشمی صاحب ہیں، جی وہ نگڑیال کو یہاں لانے والے۔ جی مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے انہوں نے کوٹا میں سوچا ہوا ہے کہ میں کسے آگے لاؤں، پنڈی میں کسی گولڈی سدیا میں کسی آگے لاؤں۔ پی ٹی آئی والے جنہوں نے جدوجہد کی وہ جائیں باڑ میں، جی جو ان کے کرائٹیریے پہ پورا اترے گا اسے وہ آگے کریں گے، جو نہیں اترے گا اسے نہیں آگے کریں گے۔ مجھے بتایا جائے نا، کیا ان سب کی سٹرگل پی ٹی آئی میں یا صداقت عباسی کو جتوانے میں کوئی ایک میں چیلنج کر کے کہ مجھ سے زیادہ ہے؟ نہیں کسی ایک کی آپ جانتے؟ نہیں بالکل ہم اس چیز کے گواہ ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود ساجد کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ساجد نہ کمیشن لیتا ہے، نہ کمیشن دیتا ہے، نہ کرپشن کرتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے، نہ ہی کوئی حصہ وصول کرے گا، نہ ہی کسی کو حصہ دے گا۔ میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس ملک میں غریب عوام کو بہتر سہولت، بہتر تعلیم، بہتر صحت اور یہ جو محروم طبقے ہیں انہیں ان کی بہتری کے لیے۔ آج ظلم خدا کا آپ دیکھیں، اس دن ایک پوسٹ لگی تھی کلر سیدہ میں کرایہ نامہ آج تک نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا عرصہ رہا تحصیل صدر، تو میں نے زبردستی ان سے کرایہ نامہ میرے سگنیچر سے چل رہا تھا۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ہوٹلز میں، آپ کی بیکریز میں کیا مل رہا ہے زہر لوگوں کو کھانے کا؟ کوئی چیک کرنے والا ہے؟ وہ اس لیے جو تنظیم بنائی گئی یا جن لوگوں کو آگے اختیارات دیے گئے، اس کا مقصد اگر لوگوں کی خدمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا صداقت عباسی کی خدمت ہے یا راجی سکیر کی خدمت ہے؟ تو وہ خدمت آپ کو بتایا جائے نا وہ کون سی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا سہولت وہاں پہنچا رہے ہیں، کیا سٹرگل ہے ان کی، کیا کیا تھا انہوں نے، کس لیے وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور اس سے ان کے آپ امیتی کس لیے۔ ابھی میں کھولتا نہیں بات کو، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں کہ بیچ میں رنگ کیا ہے اور بیچ میں بات کیا ہے۔ صاحب آپ نے جو آواز اٹھائی تھی اپنے ورکر کو، پی ٹی آئی کے ورکر کو جائز مقام دلانے کے لیے، عوامی مفاد میں آپ نے جو مہم شروع کی تھی، اب آپ کی آواز میں بہت ساری آوازیں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ جی جی، اور جب آپ نے مہم شروع کی تھی تو اکثر یہ آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھی کہ یار یہ شاید ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے، کوئی ذاتی ان کا اپنا مطلب ہے کوئی، لیکن اب یہ لوگ آپ کی باتوں پر مان رہے ہیں، آپ کی باتوں کو سچ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آواز بنانے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا برکات ہے؟ بات یہ ہے جی کہ لوگوں نے دیکھ لیا نا اتنے عرصے سے۔ جی مجھے کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے، میرے یہ پنڈی میں جو سینئر لوگ ہیں ان میں سے ایک دوست نے میرے کہا تھا کہ رائے صاحب آپ الگ ہو گئے، یہ بڑا پری میچور ڈیسیجن ہے، جی بڑی جلدی آپ نے۔ جی میں نے کہا یار جلدی نہیں کی، میں نے سارے معاملات کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی بات کی، راجہ سکیر صاحب سے بھی، صداقت عباسی صاحب سے۔ جب میں نے دیکھا نا کہ یہ وہ پنجابی پٹواری میرا پلاؤ بہ رہے، یہ پلاؤ بہ رہے تکھڑیوں بڑے سونے تے بوئے بہت کوڑے زہر، ٹھیک ہے جی، تو میرے دیکھ لیا ہے، آپ بھی وقت آئے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ آج سب نے، میرا ایک گروپ ہے اس میں سارے مجھے کہتے ہیں کہ رائے صاحب آپ نے وقت پہ چیک کر لیا تھا، کاش کہ ہم بھی اس وقت
یہی کچھ کرتے جو آپ نے شروع کیا تھا. تو مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے یہاں کون اے سی ہے, کون ڈی سی ہے, کون ایم پی اے ہے, کون ایم این اے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کے وین پر, اس منشور پر عمل درآمد ہو. وہ جو بھی اس راہ میں رکاوٹ بنے گا میں اس کی مخالفت کروں گا. رہا سوال یہ, ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیوں احساس ہو گیا. سر اس دن بھی بات ہوئی تھی میرے گھر میں میٹنگ میں, مجھے مختلف عہدوں کے لیے آفر کیا گیا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس طاقت عباسی کے انڈر رہ کے کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری لا سکتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ میں طاقت عباسی کے انڈر کام کرنے کو تیار. کیوں نہیں ہوں تیار؟ کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میرے نام کے ساتھ آئے؟ لیکن کام کرنا جو ہے اس کا مقصد اگر ورکروں کی بہتری ہے تو وہ تو میں کر رہا ہوں. اچھا وہ عہدہ میرے پاس ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ جو بھی فن خان ہے وہ آگے بیٹھے اور بتائے. میں نے اس دن ایک چیلنج کیا تھا, میں نے کہا جی میں 10,000 بندوں کو بلاتا ہوں کل سے. بالکل 10,000 بندوں کو بلاتا ہوں چیلنج کر کے, آپ میں سے کوئی بھی 10, یعنی یہ تو ان کے پاس تو لالچ اور یہ باقی سارے عربے ہیں نا, میرے پاس تو سوائے خلوص کے اور سوائے اس کے کہ ورکر کی سٹرگل کو آگے بڑھانے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. میرے پاس تو عمران خان کا ویژن ہے. وہ تو رائے صاحب آپ نے چند ماہ قبل یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ایک سابق وزیر اعظم اتنے آنے پر اتنے بندے کٹھے نہیں ہوئے جتنے آپ نے کٹھے کر لیے. سر خالی یہ نہیں, ذاکر بھائی صاحب کو ٹکٹ ملا تو وہ جو ٹکٹ ملا تھا اس ٹکٹ میں جو میں نے بندے بلائے تھے افطاری پہ 5,000 5,500 بندے تھے. تو یہ تو خود اپنے منہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ہماری جو بندے وہ 1,200 کا ہم نے انتظام کیا تھا. کہاں سے آئے تھے بندے وہ؟ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ اتنا عرصہ ہو گیا ہے نا جی, لوگوں نے دیکھ لیا ہے نا, پورے حلقے میں بات ہوتی ہے. میں لوگوں کے تھانے میں بھی کام کراتا ہوں, تحصیل میں بھی کراتا ہوں, نوکریاں دلانے کے لیے بھی کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا راستے میں آ رہا تھا تو جٹھا دیال سے ایک دوست کا فون آیا تھا کہ سر آپ نے وہاں میری نوکری کے لیے. اللہ کا شکر ہے, نہیں کہتا میں کسی ایم پی اے میں سے, میں جس کو کہتا ہوں وہ میری بات رد نہیں کرتا. اس لیے رد نہیں کرتا کہ میرے ساتھ مدد ہے میرے اللہ کی اور میرا خلوص ہے. میں بندوں کو کہتا ہوں یار میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے جی, وہ آپ کو کوئی جاننے والا, میں کہتا ہوں کوئی نہیں جاننے والا, لیکن تم اپنی اپلیکیشن دو, مجھے کوائم بھیجو, میں کروں گا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور زیادہ تر لوگوں کا کام ہو جاتا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو نہ میں کوئی شے ہوں, نہ آپ کوئی شے, نہ اور کوئی. یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی پوسٹوں پہ, اپنی عہدوں پہ. میں ڈیپینڈ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور دعا کرتا ہوں اس سے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان لوگوں کے دادرسی کر سکوں, ان کی اخلاقی مدد کر سکوں. جو سپورٹ ہو سکا ہے وہ کرتا ہوں. تو اللہ میری مدد سنتا ہے نا, اسے پتہ ہے یہ بے بس انسان کرنا بہت کچھ چاہتا ہے, اختیارات نہیں ہے. تو اس نے وہ زبان میں یہ اس طرح وہ تاثیر دے دی ہے کہ جس افسر سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہی میں کہتا ہوں جی کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے اور میرے حلقے میں یہ فلاں بندہ ہے اور اس کی یہ مسئلہ ہے, مہربانی کریں کوئی مدد کریں. تو سنوائی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے. ایسا بلدیاتی الیکشن بالکل سر پر آ رہے ہیں. جس طرح حکومت کام کر رہی ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ بہت قریب ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی ایم این اے اور ایم پی اے کی پالیسیوں کی وجہ سے دن پرستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. تو کیا کس منہ سے بلدیاتی نمائندے لوگوں کے پاس جائیں گے پی ٹی آئی کی؟ میں نے ایک تحریک شروع کی ہے جی, اس کو میں بڑھانا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ جو ہے یہ خالی ہمارے حلقے کا نہیں ہے, یہ پورے پنجاب کا ہے. وہ لوگ جن کے پاس جو ایم پی اے ایم این اے بنے وہ روایتی طریقے سے تانے تاثیر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں, لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں, اور وہی طریقہ یہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر اس طریقے کو, اس انداز کو نہیں مانتے. میں نے جو شروع کرنا تھا کام, جو میں نے سٹارٹ کیا, اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, وہ یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو بھی ہوں, خواہ ہوں وہ بلدیاتی الیکشن, خواہ ہوں جنرل الیکشن, ہم
ان کرپٹ لوگوں کے کو ٹکٹ ملا گیا تو ہم انہیں سپورٹ نہیں کریں گے، اور ان کے نامینی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے جن کو یہ دیں گے۔ ہم لڑیں گے الیکشن پی ڈی آئی کی بنیاد پہ، عمران خان کے بی ایل کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ ان کے بارے میں تو پتہ چل گیا نا انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کرنا، تو پھر آزمائے ہوئے کو ہم نے کیا آزمانا ہے دوسری بات۔ تو اگر ان کے پاس آواز ہماری اوپر نہیں پہنچی اور ٹکٹ دینے کے عمل سے انہیں الگ نہیں کیا گیا، اور اگر یہ انہی کو رکھیں گے، ہماری ہائی کمان انہیں رکھے گی، تو اشر ہمارے بلدیاتی الیکشن کا وہی ہوگا جو کہ کینٹ کے الیکشن میں ہوا، وہی اشر ہوگا جو جو جموں 6 کے الیکشن میں ہوا۔ جموں 6 کا الیکشن بھی آ رہے ہیں نا، وہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے ہارنا ہے تو پھر انہیں ٹکٹ دیا جائے اور ٹکٹ دینے کا اختیار دیا جائے۔ میں اور میرے ساتھی ہم نہ ان کے ریکمینڈڈ بندے کو ٹکٹ دیں گے، ان کرپٹ لوگوں کے، کیونکہ کرپٹ انہیں ان فرنٹ مینوں کو ہی ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، جو فرنٹ مین ان کے یس مین ہیں، جو ان کے پپٹ ہیں، جو ان کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کیا کرتے وہ؟ جو کچھ بھی کرتے وہ نہیں کرتے جو عمران خان نے کہا ہے، وہ نہیں کر رہے جو پی ٹی آئی کا مشن ہے، وہ نہیں کر رہے جو جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی۔ تبدیلی لانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور فضل الرحمان سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی کا یہ کرپٹ طبقہ ہے، لہذا اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اگر پارٹی کی ہائی کمان نہیں کرے گی تو ہم ورکر انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ کریں گے۔ صاحب کوٹا کوٹی سسیوں مری میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے، خاص کر کے صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے؟ صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے تو میرے خیال میں مری میں پوزیشن زیادہ خراب ہے بنسبت ساگری اور کلر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت رگڑا لگا ہے، اچھا کام وہاں بھی ہوئے۔ کوٹی ستیاں میں میجر لطاسف ستی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے میری جو بحث ہوئی تھی، آپ کو اس دن بھی میں نے بات کی تھی، جو میرا اختلاف تھا اپنے جو نثار علی خان سے، ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن پہلے کریں کہ ترقی کہتے کسے کہتے ہیں؟ کیا گلی اور نالی بنانا ترقی ہے یا ذہن سازی ترقی ہے؟ تو یہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے جو قبضہ مافیا کے یا کرپٹ مافیا کے جو کارندے ہیں، انہوں نے ان کو عوام پر اور پی ٹی آئی کے ورکرز پر مسلط کرنے کی کوشش خالی کلر اور ساگری میں ہی نہیں کی، بلکہ اسی طرح کی کوششیں کوٹا کھولڈی ستیوں اور مری میں بھی کی گئی، جنہیں پی ٹی آئی کے ورکرز ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے کسی صورت اختیار نہیں، اور وہ سب اس کیے درے کا ذمہ دار صداقت عباسی کو سمجھتے ہیں۔ صاحب آپ ماشاءاللہ ڈسٹرب پنڈی کی پوری سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے ذرائع کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں آپ، کن سے کام لیتے ہیں آپ؟ نہیں سر، دیکھیں ذرائع میرے یہ ہیں کہ میرے ساتھ لوگ خالی پنڈی کے ہی نہیں بلکہ بعض اور جگہوں کے بھی میرے ساتھ منسلک ہیں، جو میری رائے لیتے ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے ساتھ فون پہ رابطہ رکھتے ہیں، میرے ساتھ ٹویٹر پہ واٹس ایپ پہ میسیجز پہ رابطہ رکھتے ہیں، جو یعنی کل رات کو بھی مجھے ایک صاحب نے کہا تھا جی کہ پی ٹی آئی میں ہمارے جو یوتھ ہے، جو ٹائیگر فورس ہے، اس ٹائیگر فورس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو رائے صاحب اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کریں۔ اچھا وہ بندے پنڈی کے تھے، ان میں سے کچھ بندے لاہور کے ہیں، کچھ باقی ہیں، جو اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں یوتھ کے لیے کیا عثمان ڈار کے علاوہ یہاں کوئی بندہ موجود نہیں پی ٹی آئی میں؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی ان ینگ لوگوں میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ کے پی ٹی آئی کے یوتھ کی رہنمائی کرے؟ کیا یوتھ جو ٹائیگر فورس آپ نے بنائی وہ اس لیے بنائی تھی کہ صرف یہ کووڈ 19 کے سلسلے میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر
قربانی دیں، کیا مقصد صرف یہ تھا؟ کیا ان کو حق نہیں ہے کہ انہیں پرموشن ملے؟ کیا ان کو حق نہیں ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ یعنی کام لے کر کچرے میں پھینک دینا، واٹ از دس نان سینس؟ یہ عمران خان تو یہ کہتا تھا شروع سے کہ جو بیک بون ہوتی ہے کسی قوم کی، اور اسپیشلی ہمارے ملک میں اور پی ٹی آئی کی، وہ یوتھ ہے. یوتھ کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، یوتھ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. ایک چند آدمی جو اوپر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو آگے آنے نہیں دے رہے. کلر میں دیکھیں نا، یوتھ ونگ جو ہے، جب ارسلان بلال اور باقی یہ لوگ جو تھے جب یوتھ ونگ میں، تو کتنی ایکٹیو تھی. آج یوتھ ونگ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. کیوں ختم ہوگی؟ کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ سفارشی لوگوں کو لگائے انہوں نے. اور اس وقت میں نے اعتراض کیا کہ سفارشی لوگوں کو نہ لگائیں. لیبر ونگ میں یہی حال ہوا. جب آپ سفارشیوں کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے دیں گے تو پھر پارٹی مضبوط نہیں ہوگی، ورکر بھی ساتھ نہیں چلیں گے، پھر مفاد پرست ساتھ چلیں گے. قربانی دینے والے ورکر نہیں چلیں گے، پھر مفاد پرست جن کا مفاد ہے کہ یہ میرا عہدہ ہے اور مجھے اس کی یہ بینیفٹ ہے. پی ٹی آئی میں لوگ قربانی دینے کے لیے آئے ہیں. پی ٹی آئی میں عمران خان کے وین پر چلنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تبدیلی کریں. آپ نے ان کے سروں پہ مسلط کر دیے چند لوگ، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اوبے کریں. وہ اوبے کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے تیار نہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کو کیا ریسورسز ہیں. تو یہ مجھے یہ سارا جو ہے، جو ٹائیگر فورس والوں نے مجھے بتایا کہ رائے صاحب ہماری آواز بنے، آپ ہماری آواز اٹھائیں. یعنی پی ٹی آئی میں جو بھی طبقہ محروم ہے وہ اپنی آواز کے لیے مجھے رابطہ کرتا ہے کہ ساحل صاحب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ کم از کم یہ بندہ ہماری بات تو کرے گا. یعنی باقی کوئی اگر بات کرے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عثمان ڈار صاحب اچھے بندے نہیں ہیں، بہت اچھے بندے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے بہت ورک ہے ان کا، بہت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں پہ ختم ہے. بھائی کسی اور کو بھی آگے آنے دو یار. آپ یوتھ افیئرس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، یوتھ ونگ کے بھی انچارج آپ ہیں، ٹائیگر فورس کے بھی انچارج آپ ہیں. ابھی کوئی کھیلوں کا سلسلہ شروع کرنے لگے اس کے لیے بھی انچارج جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب. بھائی یہ ایسے نہیں چلتا. یہ کوئی ماروسی سیاست کا دور نہیں ہے. عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے اتنا اس کو حق دیا جائے. اس کا رواج شمالی پنجاب میں ساقط عباسی نے ڈالا کہ اسٹرگل کو اپریشیٹ نہ کیا جائے، چمچا گیری کو اپریشیٹ کیا جائے. صاحب آئندہ کے کیا پلان ہے آپ کے؟ میرے دیکھیے جی، یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں اس سے. دیکھیے میں ایک ریفارمز چاہتا ہوں سوسائٹی میں. میں معاشرے میں ایک خدمت کا جذبہ، لوگوں کو حقوق اور فرائض کی تلقین کرتا ہوں. اگر فرض کریں آپ کا مقصد یہ ہے کہ عزائم سے مراد آئندہ الیکشن لڑنا ہے، مجھے عمران خان نے سکھایا ہے کہ جب آدمی لالچ میں آ جاتا ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ کسی عہدے کا لالچ ہے، نہ کسی سیٹ کا لالچ ہے. اگر میرے علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساجد ہماری نمائندگی کرے تو پھر انہیں آواز اٹھانی چاہیے، مجھے نہیں. میں نہیں کہنا چاہتا کہ میں یہ الیکشن لڑوں گا. بھائی آپ کہیں اگر آپ چاہتے، نہیں چاہتے تو جس کو چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ چلیں، میں بھی اسی کے پیچھے چلوں گا. لیکن اگر سیدھے راستے پہ چلے گا تو ویری گڈ، نہیں چلے گا تو میں تو معاف کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے جی. رہا سوال میرے فیوچر کا، پولیٹیکل فیوچر کا فیصلہ کرنا، یہ ذمہ داری ہے میرے حلقے کے لوگوں کی. وہ مجھے ایم این اے دیکھنا چاہتے ہیں، ایم پی اے دیکھنا چاہتے ہیں، تحصیل ناظم دیکھنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. وہ آواز اٹھائیں. یہاں کی اخباروں والے آواز اٹھائیں گے، یہاں کے لوگ کہیں گے جی کہ شاید کو الیکشن لڑنا چاہیے. اصل میں طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی طریقہ بھی ہے، اور وہی ہمارے ووٹوں میں یہاں مروج ہے، کہ ایک ہوتا ہے تجویز کنندہ اور ایک ہوتا ہے تعین کنندہ. مجھے کون تجویز کر رہا ہے کسی بات کے لیے؟
میں آگے ہو کے یہ نہیں کہنا چاہتا کسی سے او یار تم تجویز کرنا ہو بھائی تم تصدیق کرنا اور میں یہ الیکشن نہیں، یہ طریقہ ہی غلط ہے. جھوٹ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اب سمجھے میری بات کو. آپ نے کرنا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میرے حلقے سے وہ تجویز دے کہ شاید الیکشن لڑے، وہ وہاں تائید کرے 4 بندے کے شاید الیکشن لڑے، تو میں ریڈی ہوں. بوڑھا بے شک ہو گیا وہ، لیکن اتنا بوڑھا نہیں کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ نہ کر سکوں. ان سے زیادہ جوان ہوں، ان سے زیادہ جدوجہد کر سکتا ہوں، ان سے زیادہ محنت کر سکتا ہوں. میں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے خدا اور رسول کے حکم کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کام کرتا ہوں. میں لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے بات کرتا ہوں. میں عمران خان کے ویژن پر عمل درآمد چاہتا ہوں. میں اپنے ملک کو اور اپنے علاقے کو مثالی بنانا چاہتا ہوں. کوئی پوزیشن ملے تو بھی، نہ ملے تو بھی لالچ نہیں ہے. کوئی مجھے 1% چانس نہیں ہے کہ مجھے آج اس وقت کے مجھے کوئی ٹکٹ ملے گا، لیکن کیا میں اپنی جدوجہد کم کر رہا ہوں؟ نہیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لالچ ہوگا تو کروں گا، میں کروں گا. دوسرا جو سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ ٹوریزم ہائی وے میں جو ہماری برانچز ہیں، لنک روڈز پہ ہمیں اگر کنیکٹ کر دیں اور وہ چند جگہ بنا دیں، دن گلی میں، کالیاں سیالیاں میں، سنگنی قلعہ کو ملا دیں، 2 دلی کو ساتھ ملا دیں، چنان کو ساتھ ملا دیں، ان روڈز کے لیے ہمیں 2-2 4-4 کروڑ روپیہ دے دیں تو پھر بھی ہمارا کام کچھ نہ کچھ اشک چھوئی ہو جائے گی. اگر کوئی ہے عقل و شعور کی رتی ہے یہ اور اپنے میں. صاحب میں آپ کی بات آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ لنک روڈ کے لیے اس پروجیکٹ میں کتنے رقم رکھی گئی ہے؟ 75 کروڑ. بہت بڑی رقم. صاحب جس طرح پوزیشن جا رہی ہے ایم این اے صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، تو آپ کو پی ٹی آئی کا کلر زیادہ مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت بڑی تبدیلی آئے گی جی جب ساقط ابھائی صاحب اپنی سیٹ سے ہٹیں گے. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو بدل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک اٹھتی ہے لیڈرشپ کی، ٹھیک ہے جی. جو بدل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اگر یہ پتہ چلے کہ اگلی بار بھی ہم پر ساقط عباسی تسلط ہوگا تو وہ بدل ہی رہیں گے، پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن اگر انہیں پتہ چلے کہ اسے تو ہٹا دیا جائے گا اور کوئی بندہ آئے گا، تو جو بندہ آئے گا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو آگے لے کر چلتا ہے. پی ٹی آئی کا بندہ چھوڑ نہیں سکتا، پی ٹی آئی کو ووٹر چھوڑ رہا ہے. جو سپورٹر ہے جو عمران خان کے ویژن پر چلنے والے وہ کسی صورت اس نظریے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہوں گے انشاءاللہ. صاحب آپ پی ٹی آئی کے مخلص لوگوں کو، عمران خان سے جو سپاہی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا جی ڈٹے رہیں. اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے، آپ انالائز کریں کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا، ہمارے ملک کو نقصان کس نے پہنچایا. ہمارے ملک کے نقصانات کے ازالے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، تبدیلی کے لیے، اس ملک کو مدینے کی طرز کی ایک ریاست بنانے کے لیے جو جدوجہد عمران خان نے شروع کی تھی، اس جدوجہد میں رکاوٹ کون بنا ہے؟ سب سے زیادہ رکاوٹ اگر آپ تحقیق کریں گے، چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ کرپٹ لوگ رکاوٹ بنے. لہٰذا ان کرپٹ لوگوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑی مہم کی ضرورت ہے تاکہ انہیں ایلیمنیٹ کیا جا سکے، انہیں ہٹایا جا سکے اور عمران خان کے ویژن پر چلنے والے لوگ آگے آئیں اور وہ آ کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں تاکہ تبدیلی آئے. ناظرین ماشاء اللہ راجہ صاحب نے نہ صرف علاقے کی سیاست بلکہ پورے ڈسٹرکٹ پنڈی کی سیاست کے والے سے ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائی. اپنے مخلوط کارکنوں کو انہیں بہت اچھا پیغام دیا اور ماشاء اللہ ان کا سیاست میں جس طرح کردار آج سے کچھ سال قبل تھا بہترین کردار، آج بھی وہ اسی طرح کا پی ٹی آئی کے والے سے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور کر بھی رہے. حضرین ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح راجہ صاحب کوئی سوال نہیں کسی نے کیا. ایسا اصل بات ہے آج میرے پاس میرا بیل اور لگا ہوا ہے تو جی تو راجہ صاحب ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ 2 مہینے پہلے آپ نے آپ کو بلایا تھا، آج دوبارہ بلایا، مہینہ 1.5 2 کے بعد آپ کو دوبارہ بلائیں گے کیونکہ لوگ آپ کی باتیں بہت پسند کر رہے ہیں. میں حاضر ہوں سر، لوگوں کے لیے بھی حاضر ہوں. آپ ذریعہ ہیں
لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، عوام کی بات کرنے کا. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں پہ میں غلطی کروں میرے خلاف لکھیں بھی اور میرے خلاف بتائیں بھی. جہاں میں صحیح ہوں وہاں میرا ساتھ دیں. میری تحصیل کے الکا قانون گو ساگری فرسٹ پریفرنس کلر سیدان الکا قانون گو ساگری تحصیل کلر سیدان کی 6 یونٹ کونسلیں جنہیں نظر انداز کیا گیا، جن کے ورکرز کو رگڑے لگائے گئے، جن کے سروں پہ یوسیز میں بھی دوسری جماعتوں کے عہدیدار اکٹھے کیے گئے. ان لوگوں کی آواز بنے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کرپٹ مافیا سے، کرپٹ لیڈرشپ سے ہماری جان چھڑانے میں. رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ہم آپ کو انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ دعوت دیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں گے. بہت مہربانی، بہت بہت